خوبصورت بنایا، اچھی صورت پر بنایا، اور اس کے بعد پھر کہا اگر انسان کے کرتوت اچھے نہیں ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، اور جب خوبصورت بنایا مگر جب انسان نے کام اچھے نہیں کیا تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اس کو اسفل سافلین کے گڑھے کے اندر ڈھکیل دیا۔ اب اس سے بچے گا کون؟ تو قرآن نے بیان کیا بچنے والے لوگ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر رکھا ہے، ان کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، اجر ممنون ان کے لیے ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یہ حضرت انسان کی شان ہے، اور حضرت انسان کے لیے کہا گیا اللہ اکبر، انسان اپنی اللہ رب العزت کی قدرت کا شاہکار ہے، اور انسان کی جان اتنی قیمتی ہے، جب یہی انسان مومن ہو جاتا ہے، ایک تو انسان ہے، انسان جب مومن ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کعبے کی حرمت سے بڑھ کر میرے ایک ایمان والے امتی کی حرمت ہے۔ یہ انسان کی شان ہے۔ اب انسان اپنی عظمت کو نہیں پہچان پاتا ہے، انسان اپنی شان کو نہیں پہچان پاتا ہے، انسان اپنے مقام کو نہیں پہچان پاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ نے بہت سارے جانوروں کو حرام کیا کھانا، ان کو نہیں کھا سکتے اس لیے کہ وہ درندے ہیں، کچھ کو حلال کیا اس لیے کہ ان کو کھانے میں فائدہ ہے۔ لیکن انسان کی حرمت کا یہ عالم ہے کہ اگر انسان کا ناخن کسی آٹے میں پس جائے، انسان کا دانت کسی آٹے میں پس جائے تو پھر اس آٹے کو کھانا منع کر دیا جاتا ہے۔ انسان کا خون اگر کوئی پیے تو اس کو اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عظمت انسانیت ہے، حرمت انسانیت ہے۔ ورنہ جو مخلوق جتنی لذیذ غذا کھاتی ہے اس کا گوشت بھی اتنا لذیذ ہوتا ہے، جو مخلوق جتنی لذیذ غذا کھاتی ہے اس کے گوشت میں بھی اتنی لذت ہوتی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان سب سے زیادہ لذیذ غذا کھاتا ہے تو انسان کے جسم کا گوشت بھی بڑا لذیذ ہوگا، معاذ اللہ۔ لیکن انسان کے گوشت کو کھانے کی اس لیے اجازت نہیں ہے کہ یہ حرمت انسانیت ہے، اکرام انسانیت ہے، اس لیے انسان کا گوشت حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر انسان کی جان کتنی قیمتی ہے۔